الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين درشم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پھول وہ پھول نہیں جس میں بو نہیں، پھول وہ پھول نہیں جس میں بو نہیں، دل وہ دل نہیں جس میں تو نہیں، دل وہ دل نہیں جس میں تو نہیں۔ ہماری تھوڑی سی نعت سنا دیجیے، پھر اطاعت اور عبادت کی انڈیا میں بہت مشہور شاعر حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب کے ہیں۔ اس کا عنوان ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لٹک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے،
وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل و یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفعت شب معراج بنا ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفعت ہے شب معراج بنا ہے۔ اقصا میں امامت، اقصا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت۔ وہ محسن و غمخوار، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ ان کا نبی، ان کا نبی، سب کا نبی ہے۔ وہ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے محبت اور کیا چیزیں، معرفت۔ محبت اور معرفت۔ معرفت ملے گی اس کو جس کو محبت ہوگی، اور محبت کس سے؟ تین چیزوں سے، عبادت سے، اطاعت سے اور خدمت سے۔ یہ تینوں کام کرنے پڑیں گے۔ قرآن کریم کی تفسیر حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری تفسیر شارٹ میں بتاتے ہیں کہ قرآن کا پورا ترجمہ یہ ہے، عبادت کی جائے، اور عبادت کون سی ہو؟ بالکل غیر اللہ سے پاک ہو، عبادت کی جائے، اور اطاعت کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا محبت، سنت کا عمل کرنا، اور خدمت کی جائے۔ یہ تینوں کام جب کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا اور معرفت ملے گی، اس سے پہلے نہیں مل سکتی۔ آج اسی کو میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے، 15 منٹ کا کہا ہوا ہے۔ اطاعت اور عبادت، دیکھیے ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، دونوں کا مضبوط ہونا، ٹھیک ہونا، بیلنس ہونا ضروری ہے۔ جسم کے لیے آپ اچھی چیز خوراک دیتے ہیں، روح کے لیے، روح کے اعمال، روح کی خوراک دینی پڑے گی۔ اطاعت اور عبادت روح کی خوراک ہے، اطاعت اور عبادت روح کی خوراک ہے۔ یہ تیل پلا دیجیے، روح اڑنے لگے گی، فلائی کرے گی، اوپر جائے گی۔ طبیعت میں جو مزہ آئے گا، دنیا کی تمام چیزوں میں اگر روح ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع للہ ہمارا ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا جو اس کی بات کرے گی۔ غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جائیں، میں یہ آپ کو وہ ملفوظات سنا رہا ہوں جو ہمارے حضرت والا کے ہیں۔ غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جائیں، نافرمانیاں چھوڑنی پڑے گی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، دونوں پر نظر رکھنی پڑے گی۔ ہاتھ میں اطاعت اور دل میں یاد۔ دل کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، دل کے اندر صرف یاد ہو، اللہ پاک ہو، اللہ کی محبت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ حق صادقین، تقویٰ اختیار کرو۔ اعمال کے بغیر تقویٰ نہیں ملتا، مقصود ہے اعمال۔ اللہ فاروق صاحب کہتے تھے مقصود اعمال، اعمال کے اندر وہ اعمال اپنی ترکیب بنا لیجیے، اور اعمال میں سب سے اونچا اعمال یہ ہے کہ مخلوق کو خالق سے ملانا۔
دعوت کا کام جو ہے نا، تبلیغ کا کام، دعوت کا کام، اس کے اندر ایک ہی بات تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکی زندگی تھی یہی کام کیا، یہی محنت کی، مخلوق کو خالق سے ملانا، کسی کو بات کرنی، دعوت دینی، نماز کے لیے لے آنا، جس طرح بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ عبادت، اطاعت اور خدمت کی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، میرے دوست بن جاؤ، اپنی غلامی کے سر پر تاج ولایت رکھ لو۔ ابھی تو خالی مومن ہو، ابھی تو خالی مومن ہو، لیکن اللہ کے دوست اور ولی نہیں ہو سکتے جب تک تقوی اختیار نہیں کرو گے۔ یہ کہاں ملے گا؟ صحبت کونوا مع الصادقین، اللہ والوں سے ملے گا، اللہ والوں۔ اس میں درس مثنوی کے اندر اس کا ایک عجیب بیان ہے، اور وہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بانسری بجتی ہے، لکڑی کی بانسری ہوتی ہے نا، وہ بجتی ہے، حالانکہ خود فرماتے ہیں کہ بانسری بجانا حرام ہے۔ ایک مثال دے رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب بانسری بجتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بانسری بج رہی ہے، دراصل وہ بانسری بجتی نہیں ہے، وہ روتی ہے، کیونکہ وہ برکت سے، جس درخت سے، لکڑی کے جھاڑ سے کٹ کر آئی ہوتی ہے، اس کو یاد کر کے روتی ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں تم بھی رو، تمہیں بھی رونا ہوگا، جب تم بھی کٹ کر عالم ارواح سے یہاں آئے ہو، تمہیں بھی رونا آنا چاہیے۔ لیکن حضرت مولانا غنی پورپوری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ویسے رونا نہیں آتا، وہ بانسری جب روتی ہے کہ وہ اس کا ایک سرا کسی کے منہ کے اندر ہوتا ہے، جب وہ توجہ دیتا ہے، زور دیتا ہے، تو وہ بانسری روتی ہے، اس کے بغیر نہیں روتی۔ اسی طرح کوئی ایک سرا اگر کسی اللہ والا سے تعلق ہو جائے گا اور وہ توجہ دے گا، دھیان دے گا، تو آپ کی کیفیت بنے گی، اس کے بغیر کیفیت نہیں بن سکتی۔ تو اگر اللہ والے حق سے کوئی نہیں انسان کی سیٹنگ ہوگی، ذہن نہیں بنتا۔ آج کہتے ہیں نا کہ کہاں اللہ والے ہیں، تو حکیم اجمل صاحب نہیں ہے تو ہم علاج تو چھوٹے حکیموں سے تو کرواتے ہیں نا، بڑا ڈاکٹر نہ ہو تو چھوٹے ڈاکٹر سے بھی علاج کروا لیتے ہیں، کرانا چاہیے علاج اپنا۔ لیکن پھر بھی اگر نسبت نہیں بنتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت بن سکتی ہے، بن سکتی ہے، ان سے اتنا تعلق کر لے، اتنی درود شریف اور اتنی چھوٹی چھوٹی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے، ان سے تعلق ہو جائے۔ ان کے تعلق کے بعد آپ کو ایک ویژن مل جائے گا، روشنی مل جائے گی، آپ کسی اللہ والے تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ والے دیکھیں تقویٰ اختیار کرو گی، یہ کہاں ملیں گے؟ صحبت کونوا مع الصادقین، اللہ والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ علامہ آلوسی نے تفسیر میں فرماتے ہیں تعلق اتنا رکھو تاکہ ان جیسا ہو جاؤ، ان کی ساری نعمتیں منتقل ہو جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب اللہ والے کہاں سے لائیں، حکیم اجمل بھی نہیں ہے، کیوں جسمانی علاج کرواتے ہو؟ شیخ عبدالقادر جیلانی اور بایزید بستامی کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بڑے بڑے اللہ والے کہاں سے رہیں گے؟ اب جیسے نالائق لوگ رہ گئے، دکاندار رہ گئے ہیں، وہ بھی ہمارے حضرت والا کہتے تھے کہ اب یہ بھی کچھ دن کے ہیں، اڑ گئی چڑیا رہ گیا پر، یہ بھی سب چلے جائیں گے۔ لیکن ایک سال کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ لوگ دنیا میں بڑی تیزی سے، ہمارے مشاہد اللہ تو بہت چلے گئے نا، اڑ گئی چڑیا رہ گیا پر۔ بایزید بستامی کہاں سے لاؤ گے؟ بھائی خوب ذاکر بن جاؤ، تعداد میں بھی اور کیفیت میں بھی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کسی کی حفاظت، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بچھو کا واقعہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں اس کی تفصیل بتائی ہے، انشاءاللہ یہ پھر کسی دن بتائیں گے، وقت کا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی اللہ ہر قسم کی اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اور ایک اللہ کی لیکن عادت مبارکہ ہے کہ مجاہدے کے بعد نعمت ملتی ہے، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتے ہیں، تھوڑی سی مجاہدہ ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتی ہے۔ ایک غریب حکایت ہے، غریب مخلوق تھا، تو اس کو بہت قرضہ ہو گیا تھا، اس کو اطلاع ملی کہ فلانے ایک شخص ہے وہ مدد کرتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، لیکن وہ 1000 میل دور تھا۔ جب وہ گاؤں میں پہنچے، ایک بڑی کتابوں کے اندر ہے یہ، جب وہاں پہنچے تو مسجد میں دیکھا نماز جنازہ ہو رہا ہے، پوچھا کس کا ہے؟ بولا وہی مالدار جو لوگوں کو بہت زیادہ مدد کرتا تھا، کام آتا تھا۔ بہت رونے لگا، وہی مسجد میں رات کو سو گیا۔ جب سو گیا تو اس کو نیند آ گئی، خواب میں آیا کہ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ، فلانے جگہ پہ جاؤ، وہاں اس کو زمین کو نکالو، کھودو تو وہاں پر تمہارے پرداداؤں کا مال مدفن ہے۔ تو انہوں نے خواب میں اللہ سے پوچھا کہ مجھے جب وہیں تھا یہاں 1000 میل لانے کی کیا مقصد تھا؟ تو مشقت تو تھوڑی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، مشقت اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدر ہوتی ہے، اس کے بغیر قدر نہیں ہوتی ہے، تھوڑی مشقت دنیا کے اندر ہے۔
نفس کی غذا فرماتے ہیں نفس کی غذا نافرمانی ہے، نفس کی غذا نافرمانی ہے، روح کی غذا فرما برداری ہے۔ جتنی بھی نظر بازی، عشق بازی اور جتنی بازیاں ہیں کرنے والے چین سے نہیں رہتے۔ جو اللہ سے کٹ گئے ان کی زندگی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے۔ گناہوں کی حرام لذت میں مبتلا شخص کو دیکھیے، پتہ چل جاتا ہے یہ ظالم اللہ سے کٹا ہوا ہے۔ کٹی ہوئی پتنگ رفتار سے پتہ چل جاتا ہے بچہ اس کو لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، جتنا بھی عذاب ہو کم ہے، اتنی بڑی طاقت سے ہم ٹکرا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی ہمارے کام ہیں اللہ کے نافرمانی میں، ہم اللہ سے ہی ٹکرا رہے ہیں نا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کیسے، فضل کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ اور جہاں سے فضل آنا ہے اپنے فضل کا دروازہ ہی بند کیا ہوا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ہمارے مولا کا حق ادا نہیں کرتا دنیا داروں کا حق ادا کیسے کرے گا؟ جو مولا کا حق ادا نہیں کرتا وہ دنیا داروں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ دنیا بھی نعمت اسے رہتی ہے جو نعمت دینے والا کا باوفا ہوتا ہے، اسی کے پاس رحمت رہتی ہے، ورنہ نعمت نکل جاتی کسی اور کے پاس۔ لئن شکرتم لازیدنکم، آپ شکر گزار بنو گے، اتنے شکر گزار بنو گے اللہ سے رو۔ میں یہ کہتا ہوں دو ہی چیزیں آپ کی دعاؤں کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ آسانی زندگی ہو، خیر والی زندگی ہو، تو اپنی شکر ہی کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے، اللہ سے رونا ہے، اللہ سے رونا۔ جیسے وہ بانسری کٹی ہوئی ہے نا، اپنے مرکز سے کٹ کے رو رہی ہے نا، ہم بھی مرکز سے کٹے ہوئے ہیں، ہمیں بھی رونا ہے، اللہ سے ہماری کیفیت پیدا کرنی ہے، اللہ سے آہو بھگا کرنا ہے۔ آہو بھگا کے بغیر بات نہیں بنتی ہے، اللہ سے رونا، اللہ کو رونا پسند ہے۔ جو نعمت دینے والے کے باوفا ہوتا ہے، دیکھ لو دنیا میں بے وفا کو جوتے مارے جاتے ہیں اور باوفا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ آج کھل کے سن لو، مولا کے جتنے پرسنٹ ہوں گے اتنا ہی پرسنٹ سکون ملے گا۔ دونوں کشتی پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے اور آرام ملے گا۔ ہم صرف فضل سے چل رہے ہیں، ہم عدد پر اگر مولا آ گیا تو زمین میں دس جائیں گے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہر اس شخص کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخرت کا اور ذکر کرتا رہتا ہو اللہ کا بہت زیادہ۔ اب اس کے بعد میں تھوڑی سی ایک 5 منٹ لوں گا یہ عشق رسول کا۔ آج 2 کتابیں ہیں، ایک تو اس سے پہلے سن لیجیے فضائل درود شریف و فضائل حدیث کی جو یہ فضائل اعمال کے اندر ہے۔ ہمارے حکیم صاحب حکیم خلیق دہلوی صاحب فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر جو 4-5 بہت اچھی کامیاب کتابیں ہیں، اس میں یہ فضائل اعمال کے اندر جو کتاب ہے فضائل درود شریف، یہ اس سے اچھی کتاب یہ 4-5 کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک عمل ہے، آپ اس کو ذرا یہاں 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کو نہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی، 4-5 کتابیں ہوگی، جو پڑھنا چاہے تو وہ یہاں سے ضرور مل جائے، کیونکہ یہاں جو ملتی ہے فضائل اعمال، اس کے اندر فضائل درود شریف نہیں ہے، اس میں فضائل درود شریف موجود ہے۔ اس میں ایک عمل ہے، ہمارے یہ جو حکیم تھے حکیم خلیق دہلوی صاحب، یہ اس کتاب کو پڑھتے تھے اور بہت روتے تھے، اور انہوں نے بڑے عرصے کے بعد 30 سال پہلے کی بات آپ کو کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک عمل ہے، بغداد کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، مدرسہ تھا، وہاں ابو بکر مجاہد تھے، بڑے اللہ والے تھے، مشائخ حضراتوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہاں تو مجھے پڑھاتے تھے تو اس وقت گورنر وغیرہ کوئی بھی آتا تھا کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے، میں نے اسی واقعے سے پڑھا تھا اور میرے حکیم صاحب نے بھی اسی واقعے سے مجھے سنایا تھا، اور اسی واقعے اس کو پڑھ کر یہ عمل زندگی کے اندر آپ لے کر آئے۔ الحمدللہ شکرانے کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہ فرض کے بعد 1 منٹ کا عمل ہے، اس کے اندر لکھا ہوا۔ ابو بکر مجاہد کے بعد وہاں اس وقت بغداد کے اندر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے، مزدور تھے۔ جب وہ مدرسے کے اندر آئے نا تو وہ مجاہد کھڑے ہو گئے، یا پیشانی کے اوپر ان کو بوسہ دیا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ تو بڑے بڑے گورنر، بڑے لوگ آتے ہیں، ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے، اور یہ مزدور ٹائپ کا آدمی ہے، آپ نے اس کو یہ بوسہ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتایا کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شبلی کو بوسہ دے رہے ہیں، جیسے وہ بوسہ دے رہے تھے میں نے بھی وہی بوسہ دیا۔ تو میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ان کو یہ فضیلت کیسے ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شبلی جو ہے 70 سال سے ہر فرض نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کے پڑھتے ہیں 70 سال تو اب مجھے درود شریف بھیجتے ہیں۔
1 منٹ کا میں نے گریڈ لگا کے دیکھا، 1 منٹ لگتی ہے، تو اس کو یاد کر لیں. اور یہ فضائل درود شریف کے اندر ہے. میری خواہش ہے کہ اگر ہو سکا تو اس کو فضائل درود شریف، کیونکہ بہت بڑی موٹی کتاب ہے، لوگ پڑھ نہیں سکتے، فضائل درود شریف کو الگ کر کے چھوٹی سی بنا کر بالکل یہاں رکھی جائے. اور میں چاہ رہا ہوں ہر گھر کے اندر یہ فضائل درود شریف کو، کیونکہ 2-4 صفحے ضرور پڑھیں درود شریف کے اس کے اندر. ابھی تھوڑی عشق رسول کی تھوڑی سی بات سن لیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ کا قرب، اللہ کا فضل، اللہ کی معرفت جبھی مل سکتی ہے جب حضور سے محبت ہوگی. اور محبت کتنی دیوانگی کی حد تک، دیوانگی کی حد تک. یہ نہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب. دیوانگی، حضور کی جو چیز ہے ہم نے کرنی وہ کرنی، جو حضور نے کیا ہم نے وہ کرنا ہے. دیوانگی کی حد تک محبت ہو. فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تمہیں پیار کرے گا. جس کا ترجمہ حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی جو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ اگر تم اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہو میری چلن چلو. ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیارا ہے جو اس کی چلن چلتے ہیں ان پر بھی ہم کو پیار آتا ہے، ہم ان کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تابع منزل دیوانے گئے. اب تھوڑا سا سخت بات ہے اور اجازت ہو تو بات کر لیں، لیکن آج افسوس ہے کہ کوئی پوچھتا بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یعنی بندوں کو اللہ کی مرضی پہ چلانے کے لیے، یعنی بندوں کو اللہ کی مرضی پہ چلانے کے لیے، ہمارے نفس نالائق کو مٹانے کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، اس پر عمل کر کے اپنی جان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں. اعمال کی اصلاح. اعمال کون سے قبول ہوتے ہیں؟ فرماتے 3 چیزیں سے اعمال قبول ہوتے ہیں. اعمال تو سب کرتے ہیں نا، بہت سارے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو فضل ہوتا ہے وہی اعمال کر سکتا ہے، رات میں نہیں کر سکتا، اس کو فضل ہے. لیکن اس کے بعد میں 3 کنڈیشن ہے اعمال کی قبولیت کی. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اعمال غیر اللہ سے پاک ہو. اس کے اندر غیر اللہ سے پاک ہو. کوئی ایسے بہت سارے درود میں نے سنے ہیں جو جس کے اندر غیر اللہ شامل ہو گیا ہے، بالکل غیر اللہ سے پاک ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، صرف اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تیسری چیز وہ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. یعنی عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی اور مغرب تک آپ نفل پڑھتے گئے تو کوئی قبولیت تو نہیں ہے آپ کی. قبولیت جب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو انہوں نے کیا تھا ہم نے وہ کرنی ہے. لہٰذا اگر اس اصلاح کے لیے اس پر عمل کر کے اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتے، لہٰذا اگر اس مبارک مہینے میں محبت کا حق ادا کرنا ہے تو جنہوں نے داڑھیاں نہیں رکھی وہ داڑھیاں رکھ لیں. جن کے پاجامے ٹخنے کے نیچے ہیں وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نہیں سنا کر بھی ہو جائے گی کہ وعید کے مستحق ہے کہ وہ آج ٹخنے کھول لیں، 5 وقت نمازوں کا ارادہ کر لیں. بیویوں کی اگر پٹائی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں. گز جتنے ظلم ہیں ان سب جرائم سے باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ہم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطا کر دیا. ہم لوگ کیا گارنٹی ہے کہ کوئی زیادہ وقت مل جائے گا؟ نوجوان چلے گئے 50-55 سال کی عمر میں، کتنے چلے گئے؟ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، وقت آیا 1 منٹ بھی نہیں ملنی ہے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تختی کے کھڑی. کوئی وقت نہیں ملے گا، آئے گا اسی وقت ہم چلے جائیں گے. ہمارے پاس جتنا وقت ہے اعمال کی محنت کر لیں، اعمال کر لیں، دھیان دے دیں، تھوڑا کر کے اپنی ترتیب بنا لیں. دیکھیے رات تک ہمیں صبح سے رات تک جتنی کوشش کریں. عبادت بھی ہم کر سکتے ہیں، اللہ کا ہماری فضل والے لوگ بیٹھے ہوئے اور اپنے سلیم والے لوگ سب ہم بیٹھے ہیں، یہ سب کر سکتے ہیں. عبادت بھی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہم کر رہے ہیں. اطاعت بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے. اب اور مخلوق کی خدمت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس اس کے اندر جتنا بھی ہو سکتا ہے شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں. اور شکر کے بعد ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اس کے اعمال کرنے کے بعد توبہ استغفار بڑھا دیں. کیا پتا کہ یہ توبہ استغفار کے بعد، دیکھیں اب نماز کے بعد ہے نا حکم استغفر اللہ، سنت ہے نا نماز کی، کیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا ہے، آپ نے نماز کی ہے، نماز پڑھنے کا. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اے اللہ اس نماز کا حق ادا نہیں کیا، اس کے لیے میں استغفار کر رہا ہوں. تو نیکی کر کے بھی استغفار کر لیں.
تیرے کرم کا آسرا دستے دعائے دراز، حق تو نہ ادا نہ ہو سکی ایسی میری نماز. اس کے بعد اسی لیے ہم استغفار کرتے ہیں. تو جب نیک کام ہو جائیں، اعمال زندگی کے اندر آ جائیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے، جب بھی کوئی نیک کام ہو جائے تو اس کے لیے بات اللہ سے تھوڑا سا استغفار، زیادہ استغفار کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حدیث ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا مکہ مکرمہ حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ بنانے کے بعد، اے اللہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں. تو شرمندگی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، کنٹینیو استغفار کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کوئی اور کام تو نہیں تھا، پھر بھی استغفار کر رہے ہیں. اب میں استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، ایک معمول بنا لیں، اتنا استغفار کرنا اپنا ایک سبق بنا لیں. اور درود شریف تو لازمی. رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ کم از کم درود شریف 300 دفعہ ہے. الحمدللہ میں یہاں جانتا ہوں 2-3 آدمی کو 2000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، 300 دفعہ. اور میں ہمارے مشائخ حضرات کا تمام کا طریقہ یہ تھا کہ درود ابراہیم کا پہلا حصہ 300 دفعہ کم از کم پڑھنا ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ارے ایک ہی رحمت اللہ کی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی. تو یہ 300 دفعہ پڑھنا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. فکر کر لے، رات کو سوتے وقت بھی دیکھ لے کہ اگر آج میرے معمول آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو درود شریف کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك واستعذت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي واعوذ بك من فضلك فانك لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اني اسالك العفو والعافیت فی دینی و دنیا واحد. اللہ جو حاضرین ہیں، متعلقین ہیں، اللہ کسی کو محروم نہ فرمانا. اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی دور دولت سے بالا فرمانا، عافیت دارین اور رضائے کامل عطا فرمانا. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضائے کامل پہ، عافیت دارین پہ، ولایت خاصہ کے ساتھ اور صدیقین صالحین 14 کے درجے پہ پہنچا کے دنیا سے اٹھانا. اللہ ہم آپ کو مانگتے ہیں، آپ جس اعمال سے ملتے ہیں اس اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، عافیت عطا فرما دیجیے، استقامت عطا فرما دیجیے، اپنی معرفت عطا فرما دیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ قرآن